السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ملک فہد اور آپ دیکھ رہے ہیں ZM TV۔ آج سے قریب 4500 سال پہلے دنیا پہ ایک ایسا عجوبہ تعمیر کیا گیا جو آج بھی پوری دنیا کو حیران کیے ہوئے ہے۔ میں بات کر رہا ہوں دا گریٹ پیرامڈس آف غزہ کی۔ 147 میٹر اونچا بنا یہ اسٹرکچر انسانوں کے ذریعے بنایا گیا اس وقت کا سب سے اونچا اسٹرکچر تھا، جس کا ریکارڈ 4000 سالوں تک برقرار رہا۔ اسے بنانے کے لیے اتنے بھاری پتھروں کا استعمال کیا گیا کہ اس کا وزن لگ بھگ 6 ملین ٹن بتایا جاتا ہے۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اسے اس وقت بنایا کیسے گیا، کیونکہ اس وقت ایسی کوئی بھی مشینری یا ٹیکنالوجی موجود ہی نہیں تھی جو اتنے بھاری پتھروں کو اٹھا سکے، مگر پھر بھی ان لوگوں نے ایک ایسا مونیومنٹ تعمیر کیا جو آج بھی اپنی جگہ پر کھڑا ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، کوئی اتنا بڑا اسٹرکچر 4000 سالوں تک کیسے سروائیو کر سکتا ہے؟ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ تو چلیے جانتے ہیں اس کے پیچھے چھپے ان تمام رازوں کو۔ وقت میں جتنا پیچھے چلیں، یہ بہت مشکل ہے پتہ لگانا کہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا اور کب ہوا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ پیرامڈ آف غزہ کو 26 سینچری BCE میں بنایا گیا فیرو خوفو کے حکم سے، جسے بنانے میں قریب 27 سالوں کا عرصہ لگا۔ اینشائنٹ ایجپٹ کے کنگز کو فیروز مطلب فرعون بلایا جاتا ہے۔ فیرو خوفو کے بارے میں زیادہ معلومات تو نہیں ہیں، مگر اتنا بتایا جاتا ہے کہ یہ دوسرے راجا تھے 4th ڈائنیسٹی آف دا کنگڈم آف اولڈ ایجپٹ کے۔ اندازوں کے مطابق انہوں نے 23 سال یا 60 سالوں تک حکومت کی۔ یہ پیرامڈ دریائے نیل کے مغربی کنارے پر موجود ہے۔ یہ اکلوتا پیرامڈ نہیں ہے، اس کے جیسے دکھنے والے 2 اور پیرامڈز بھی اس کے ساتھ بنے ہوئے ہیں۔ ان تینوں میں سے سب سے اونچا ہے دا گریٹ پیرامڈ آف غزہ۔ اس کے ساتھ ہی درمیان میں موجود پیرامڈ، جسے ہم پیرامڈ آف خافرے بھی کہتے ہیں، جو کہ خوفو کے بیٹے نے بنایا تھا، جو چوتھے راجا تھے 4th ڈائنیسٹی آف دا کنگڈم آف اولڈ ایجپٹ۔ اسی کے ساتھ ہی جنوب کی طرف ایک اور پیرامڈ بھی موجود ہے، جسے پیرامڈ آف مینکورے کہا جاتا ہے، جو خافرے کے بیٹے نے بنایا تھا، جو 5ویں راجا تھے 4th ڈائنیسٹی آف دا کنگڈم آف اولڈ ایجپٹ۔ اس زمانے میں بنائے گئے یہ صرف 3 مونیومنٹس نہیں ہیں، اس کے علاوہ ہے دا گریٹ فینکس، بیوریل ٹامز اور چھوٹے بڑے لگ بھگ 118 پیرامڈز اور، جن میں سے بہت سے پیرامڈز ویدر کی وجہ سے زمین بوس ہو چکے ہیں اور بہت ہی کم ہیں جو کچھ بہتر حالت میں موجود ہیں۔ ان میں سے اب تک جو سب سے اچھی حالت میں موجود ہیں وہ یہی 3 پیرامڈز ہیں۔ ان پیرامڈز کو بنانے کا اصل مقصد کیا تھا؟ آئیے جانتے ہیں۔ ان تمام پیرامڈز کو مذہبی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ ایجپشن ان پہلی تہذیبوں میں سے تھے جو موت کے بعد والی زندگی پر یقین رکھتے تھے۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ مرنے کے بعد گاڈ ان سے ایک امتحان لے گا اور انہوں نے جو بھی اپنی پچھلی زندگی میں کیا اس کا حساب لے گا۔ جس نے اچھا کیا ہوگا تو وہ اس امتحان کو پاس کر لے گا اور اسے پھر ایک اور دوسری نہ ختم ہونے والی زندگی حاصل ہو جائے گی۔ اسی لیے ان پیرامڈز کو مقبروں کی حیثیت سے بنایا گیا۔ ان پیرامڈز میں کھانا، کپڑے، ڈھیر سارا خزانہ اور باقی تمام ضروریات زندگی کا سامان رکھا گیا۔ فیروز کی باڈی کو ممیفائی کر کے انہیں لکڑی یا پتھر کے کافنز میں وہاں دفنایا گیا تاکہ یہ اپنی موت کے بعد والی زندگی کو انجوائے کر سکیں۔ یہ بات ہم اتنے یقین کے ساتھ اس لیے کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس طرح کے اور پیرامڈ سے ہمیں اس قوم کی لکھی گئی کچھ لٹریچرز اور پینٹنگز ملی ہیں
اور وہاں پر رکھے گئے کافنز اور وہاں کی دیواروں پر بھی نقش نگاری کی ہوئی ملی ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ ان پیرامڈس کو کس مقصد سے استعمال کرتے تھے۔ ایجپٹ کے ساتھ ساتھ سوڈان میں بھی جو پیرامڈز ہمیں ملے ہیں ان کو بھی اسی مقصد کے لیے استعمال کیا گیا، مگر دا گریٹ پیرامڈ آف گزا میں ان تمام چیزوں کے زیادہ کوئی ثبوت نہیں ملے۔ آرکیولوجسٹ جب اس گریٹ پیرامڈ آف گزا میں گئے تو انہیں وہاں صرف 3 ریلکس اور ایک کافن ملا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کافن خوفو کا تھا اور اس کے ساتھ جو خزانہ اور باقی ساز و سامان ہونا چاہیے تھا وہ اتنے سالوں میں کوئی لوٹ کر لے گیا۔ ان پیرامڈس کو اس وقت بنایا کیسے گیا، آئیے جانتے ہیں۔ ایک طاقتور فیرو ہی اتنے بڑے پیرامڈس کو لوگوں سے بنوا سکتا ہے۔ ان پیرامڈس کو بنانے والے لوگ اپنے کام میں بہت مہارت رکھتے تھے، کیونکہ ان پیرامڈس کو اتنے بڑے بڑے پتھروں سے بنایا گیا ہے جن کا وزن 2.5 ٹن سے لے کر 80 ٹنز تک ہے، اور ان پتھروں کو بہت باریکی سے تراشا گیا ہے اور ایک کے اوپر ایک رکھ کر 147 میٹر اونچا یہ پیرامڈ بنایا گیا، جسے بنانے میں کم و بیش 27 سال لگ گئے۔ اور صرف اسکلڈ لیبر ہی نہیں بلکہ عام لوگ اور فارمر بھی ان پیرامڈس کو بنانے اور یہاں پہ کام کرنے آتے تھے، کیونکہ یہ لوگ اپنے راجا کو خدا مانتے تھے اور اسے نیشنل پروجیکٹ کی طرح دیکھتے تھے۔ قریب 20 سے 30 ہزار لوگ لگے اسے بنانے میں، جنہوں نے 10 گھنٹے کام کیا۔ اس پیرامڈ کو بنانے میں 5.5 ملین ٹن لائم اسٹون، 8000 ٹن گرینائٹ اور 5 لاکھ ٹن موٹار کا استعمال ہوا۔ زیادہ تر پتھر گزا کے آس پاس سے ہی آئے تھے، جسے سینٹرل فیلڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ لائم اسٹونز پورا نامی جگہ جو کہ کائرو میں ہے وہاں سے دریائے نیل کے ذریعے لائے جاتے تھے، اور گرینائٹ اسٹون اسوان نامی جگہ سے لائے جاتے تھے جو کہ پیرامڈ سے 900 کلومیٹر دور ہے۔ ان پتھروں کو کاپر کے بنے ٹولز سے کاٹا جاتا تھا اور گرینائٹ اسٹونز کو توڑنے کے لیے ڈولرائٹ کا استعمال کیا جاتا تھا۔ ان بھاری بھرگم پتھروں کو یہ لوگ ٹرانسپورٹ کیسے کرتے تھے؟ اس حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ یہ اتنی دور سے پتھروں کو لانے کے لیے ایک رافٹ سی بناتے تھے جو دریا میں تیرتے ہوئے پتھروں کو پیرامڈس کے قریب لے جاتی تھی۔ اس کے بعد ایک کے اوپر ایک پتھر رکھنے کے لیے یہ لکڑی کے بنے سلیجز کا استعمال کرتے تھے، گیلی مٹی میں۔ لکڑی کی ان سلیجز کی مدد سے پتھروں کو ریت پر گھسیٹا تو جا سکتا ہے، مگر ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھا کیسے جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے اندازے کے مطابق 2 الگ الگ طریقے بتائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، ریمز کا ایک ایسا انوکھا سسٹم بنایا گیا ہوگا پیرامڈ کے گراؤنڈ لیول سے ٹاپ تک، اور ہر مرحلے کے بعد یہ سلوپ کو مزید بڑھاتے گئے ہوں گے تاکہ سلوپ کا اینگل خراب نہ ہو اور اس میں ٹلٹ نہ آئے۔ اور دوسرا طریقہ ہے لیورز کا ایک سسٹم۔ یہ اس طرح کام کرتا ہے کہ اس کے ایک مڈل پوائنٹ لے کر جس کی ہائٹ تھوڑی زیادہ ہو، اس کے بیچ میں ایک ڈنڈا لگا کر ایک طرف سے پتھر اور دوسری طرف سے وزن ڈال کر وزن والی سائیڈ کو گھما کر اوپر رکھ دیا جائے۔ اسی طرح کا ایک قدیمی طریقہ ایجپشنز میں پایا جاتا تھا جس کا نام شیڈوف ہے۔ اس کی مدد سے وہ دریائے نیل سے پانی نکال کر اپنے کھیتوں میں ڈالتے تھے۔ یہ دونوں طریقے سننے میں تو ٹھیک لگتے ہیں، مگر حقیقت میں کیا ہوا تھا، ان پیرامڈس کو کیسے بنایا گیا تھا، یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ آج تک یہ ایک پراسرار معمہ بنا ہوا ہے۔ ان پیرامڈس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ چاروں ڈائریکشنز نارتھ، ایسٹ، ساؤتھ اور ویسٹ کو ایگزیکٹلی پوائنٹ کر رہا ہے، بالکل ایک معمولی ایرر کے ساتھ جو کہ ہے 0.05 ڈگری۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس وقت میں تو کمپاس بھی نہیں تھا، تو انہوں نے اتنی ایکیوریسی کے ساتھ ان پیرامڈس کو کیسے تعمیر کیا؟ کچھ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ ایجپشنز نے آٹومن ایکوینوکس کے ذریعے اس کی ایکیوریٹ ڈائریکشن کا اندازہ لگایا۔ آٹومن ایکوینوکس میں زمین کا جھکاؤ کچھ اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ دن اور رات برابر ہو جاتے ہیں، مطلب 12 گھنٹے کا دن اور 12 گھنٹے کی رات۔
زمین پر پڑنے والا سایہ بالکل سیدھا ایسٹ اور ویسٹ سائڈ کی طرف ہو جاتا ہے۔ اگر یہی طریقہ استعمال کیا گیا تھا تو جو ایرر ان کی کیلکولیشن میں آیا تھا وہی ایرر اس سائے میں بھی ہوتا ہے جب آٹمن ایکونوکس ہوتا ہے۔ اور کچھ ریسرچرز کا یہ ماننا ہے کہ ایجپشنز علم فلکیات کے ماہر تھے اور انہوں نے ستاروں کو ٹریک کر کے ان کی مدد سے ایکوریٹ ڈائریکشن حاصل کی۔ 1989 میں ایک آتھر اور ایجپٹولوجی انتھیوزیسٹ رابرٹ بوول نے بھی اپنی ایک تھیوری میں کہا کہ جو 3 پیرامڈ آف گیزا ہیں یہ اورینز بیلٹ کے 3 ستاروں کی بالکل اسٹریٹ لائن میں بنے ہوئے ہیں اور یہ محض کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ایجپشینز ایسٹرونومی جانتے تھے اور انہوں نے ان 3 ستاروں کی ڈائریکشنز کو دیکھتے ہوئے ہی ان پیرامڈز کو بنایا۔ دوستوں، یہ سب محض اندازے ہیں۔ آج بھی کوئی وثوق کے ساتھ یہ نہیں بتا سکتا کہ ان پیرامڈز کو آخر بنایا کیسے گیا۔ دنیا کا یہ 7واں عجوبہ آج بھی اپنے اندر بہت سے راز چھپائے ہوئے ہے اور یہی وجہ دا گریٹ پیرامڈز آف گیزا کو مسٹیریس بناتی ہے۔ آئی ہوپ اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتا ہوں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔